اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہولسٹک مینجمنٹ پہ یہ ہماری 8ویں نشست ہے اور اس نشست میں ہم ہولسٹک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو کچھ مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہولسٹک مینجمنٹ میں ہر مرتبہ ایک بریف سا سم اپ کر دیتا ہوں کہ ہولسٹک مینجمنٹ کا وہ اپروچ ہے جس میں آپ چیزوں کو کمپریہنسولی لے کے چلتے ہیں، انٹیگریٹڈ وے میں لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع اور مربوط طریقہ ہے مینجمنٹ کا، جس میں آپ تمام فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہیں، صرف 1 2 3 فیکٹرز کو نظر میں نہیں رکھتے۔ یہ پرپز ہے ہولسٹک مینجمنٹ کا، اور اس کی نیڈ پہ ہم نے بات کی تھی، کیوں ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ آج اس کے بینیفٹس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں، اس پہ ہم نے زیادہ تفصیل میں بات نہیں کی تھی۔ دیکھیے، زندگی تو بہرحال چل رہی ہے اور کارپوریٹس نے بڑی بڑی ترقی بھی کر لی ہے، اور ہولسٹک مینجمنٹ کیے بغیر بظاہر لوگوں نے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی پاکستان میں جن کمپنیز کو میں جانتا ہوں جن کی گروتھ بہت اچھی ہے، خاص طور پہ فارماسیوٹیکل میں جن کا ہمیں پتہ ہے، جو اس کے علاوہ تو خیر میں تفصیل ہم باہر سے جانتے ہیں، اندر سے نہیں جانتے، لیکن جس ٹریڈ میں ہم ہوتے ہیں اس کا ذرا ہمیں زیادہ خبر ہوتی ہے۔ تو جو کمپنیز جنہوں نے اچھی گروتھ کی ہے واقعی، اور جو یوں کہہ لیجیے ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہے جن کی فارماسیوٹیکل میں، اگر ہم ان کی مینجمنٹ پریکٹسز کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے گلمپسز ایسے ملتے ہیں کہ واقعی بہت سی جگہوں پہ ان کا یہ اپروچ ہولسٹک ہے۔ یعنی یہ کوئی خیر خواہی کا کام نہیں ہے ہولسٹک ہونا۔ میں اس بات کو پھر سے کلیئر کر دوں، کچھ میں نے پہلے بھی شاید کامنٹ کیا تھا۔ یہ کوئی بٹوین ہولی اور ان ہولی کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہر وہ کمپنی جو اس بات کو سمجھتی ہے، اور ہر وہ مینجمنٹ جو اس بات کو سمجھتی ہے کہ جب تک آپ ہر چیز کو مکمل طور پہ نہیں ریویو کریں گے، انالائز کریں گے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہر اینگل سے کمپلیٹلی نہیں کریں گے، تو آپ کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی۔ وہ آلریڈی ہولسٹک مینجمنٹ کر رہی ہے۔ اور جو کمپنیز، جیسے میں نے کہا، ہمارے ہاں چند ایک کمپنیز ہیں جن کی گروتھ فینومینل ہے بیسکلی۔ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یعنی اپنے بزنس کے جو آبجیکٹیوز تھے ان کو اچیو کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے پلان تو کیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا، اس کے لیے انہوں نے ریسورسز بھی مہیا کیے، اس کے لیے انہوں نے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی، یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ گرو کیا، چھوٹی پوزیشن سے بڑی پوزیشنز پہ گئے، اس سے بڑی پوزیشنز پہ گئے، تھوڑے والیوم سے زیادہ والیوم انہوں نے ہینڈل کیے، لیکن وہ ویسے ہی نہیں کر لیے۔ ان کو انہوں نے باقاعدہ ٹرین کیا، ان کو کوچ کروایا، انہوں نے جو بھی کہ ان کے ساتھ انہوں نے ان کی بہتری کا بندوبست کیا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی انہوں نے۔ تو لہٰذا انہوں نے آرگنائزیشن کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور انہوں نے لوگوں کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن اس قابل ہو سکی کہ وہ لیٹ سے 1000 ملین سے 10,000 ملین پہ چلی گئی، 10,000 ملین سے 15,000 ملین پہ چلی گئی، 15,000 سے 20,000 ملین پہ چلی گئی، اور اس طرح سے بڑے والیومز۔ یعنی کتنی بے شمار کمپنیز ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کی فارماسیوٹیکل مارکیٹ ان ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ یہاں پہ جو ٹاپ 100 کمپنیز ہیں ان کے پاس کوئی 90% سے زیادہ مارکیٹ شیئر ہے، اور باقی جو کوئی 650 کے قریب کمپنیز ہیں ان کے پاس لیس دین 10% مارکیٹ شیئر ہے۔ شاید کوئی کہتا ہے 8% ہے، کوئی کہتا ہے 7% ہے۔ یعنی ایک طرف 90% شیئر ہے 100 کمپنیز کے پاس، اور 600-650 کمپنیوں کے پاس 10% بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ذرا ان ایون ڈسٹریبیوشن ہے۔ یعنی جو لوگ who have grown big, they are big and they are getting bigger also، لیکن جو چھوٹی کمپنیز ہیں ریلیٹیولی ان کے لیے گرو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ بہت ان کا مقابلہ بڑے بڑے جائنٹس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ چونکہ ان ایون مقابلہ ہے تو ذرا انفیئر بھی ہو جاتا ہے ایک طرح سے، اور ان کی گروتھ اس طرح نہیں بنتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج کل کے دور میں بھی اگر وہ کمپنیز جو کہ بڑا گرو کر رہی ہیں، اگر وہ اپنی پریکٹسز چھوڑ دیں گی اور وہ ہولسٹک مینجمنٹ کی پریکٹسز پہ قائم نہیں رہیں گی،
تو وہ بھی اس بات کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گی، سسٹین نہیں کر پائیں گی۔ دیکھیے گروتھ ایک ایسا فنومینا ہے جو ہر سال کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور جتنی مرضی اچھی گروتھ آپ کسی سال میں کر لیجئے، وہ سال کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی، یعنی وہ معاملہ کلوز ہو جاتا ہے، اگلا سال پھر نئی گروتھ چاہتا ہے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ پچھلی گروتھ کے اوپر نازا رہیں اور خوش رہیں اور بڑے بڑے فخر میں پھرتے رہیں کہ لیں جناب پچھلے سال میں نے 25% گرو کیا تھا، وہ گرو کر لیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب اس سال کیا گرو کریں گے اس کی گفتگو ہے بیسکلی۔ تو اس لحاظ سے پہلا بینیفٹ جو ہولسٹک مینجمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کنٹینیوس گروتھ کی ایک پاسبلٹی دیتا ہے اور بہت حد تک گارنٹی بھی دیتا ہے، کیونکہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر آپ گروتھ کا پلان بناتے ہیں اور اس کو ہولسٹکلی آپ ہر چیز آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ضرورت ہے اس چیز کو مہیا کرتے ہیں، اس کا بندوبست کرتے ہیں، تو پھر کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کی گروتھ نہ آ سکے، انلیس مارکیٹ میں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی انفورسین ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ، 2020 بڑا ایک مشکل سال تھا پوری دنیا کے لیے، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی مشکل تھا۔ ظاہر ہے کورونا کی وجہ سے مارکیٹس بند ہو گئیں، ہاسپٹل بند ہو گئے، ڈاکٹرز کے کلینکس بند ہو گئے، پیشنٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو گئی جو ریگولر عام بیماریوں والے تھے، لیکن اس کے باوجود جو مارکیٹ کی گروتھ ہے وہ کوئی خاص کم نہیں ہوئی۔ یعنی فگرز کے مطابق 2020 میں مارکیٹ نے، فارماسیوٹیکل مارکیٹ نے 10.5% گرو کیا، اور قریب 45 ارب روپیہ ایڈ ہوا مارکیٹ میں، تو 500 بلین سے اوپر کی مارکیٹ ہو گئی۔ اب یہ کوئی 10.5% تو گروتھ بڑے اچھے وقتوں میں بھی آیا کرتی، یہ کوئی کسی لحاظ سے کمزور گروتھ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کے دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں کچھ چیزیں بکنی بند ہو گئیں، کچھ چیزیں بہت زیادہ بک گئیں، تو وہ لوگ جو کہ ریڈی تھے، جن کے پاس ریسورسز تھے، جو آرگنائز تھے، جو یوں کہہ لیجیے جن کی مینجمنٹ ہولسٹک تھی، انہوں نے آلریڈی تیاریاں تھیں ان کی، تو انہوں نے ان اپرچونٹیز کو انکیش کر لیا، اور جو لوگ تیار نہیں تھے اور جو آدھے ادھورے کام کر رہے تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے، اور جب تک انہوں نے سوچا اور کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ اپرچونٹی جا چکی تھی، اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر اگر کسی نے کیا بھی تو وہ نقصان اٹھایا پھر انہوں نے۔ تو ان فیکٹرز کی وجہ سے، یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے وقت پہ کام کر لیے، وہ ان کی وجہ سے مارکیٹ تو گرو کر گئی آن این اوور آل بیسس۔ ہاں، وہ جو 45 بلین ایڈ ہوا وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا، وہ کبھی نہیں ہوتا ایونلی ڈسٹریبیوٹ۔ ان میں سے جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو زیادہ حصہ مل گیا، جنہوں نے اچھا نہیں کیا ان کو کم حصہ ملا، آبویسلی۔ ایکسکیوز می۔ تو پہلا بینیفٹ تو جیسے میں نے عرض کیا یہ ہے کہ آپ کی سکسیس گارنٹی ہو جاتی ہے اگر آپ ہولسٹک مینجمنٹ کرتے ہیں۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی ایک ٹیم بنتی ہے جو ایک لمبا عرصہ آپ کے ساتھ کام کرتی ہے، ٹرن اوور چلتا رہتا ہے ٹیمز میں، اور ٹیلنٹ کی ہائرنگ، ٹیلنٹ کی پوچنگ، یعنی لوگ ان کو توڑ کے لے جائیں، ٹیلنٹ کی مینجمنٹ، ٹیلنٹ کی ریٹینشن، یہ ساری دنیا کے معاملات ہیں۔ یہ ہر جگہ یہ قصہ چل رہا ہے، ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے، پھر اس کو لایا جاتا ہے بڑا اہتمام سے، پھر اس کو سنبھالا جاتا ہے، پھر اس کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک کسی آرگنائزیشن میں کچھ لوگ، ایک سرٹن ٹیم ایک لمبا عرصہ کام نہیں کرتی، تب تک وہ آرگنائزیشن بہت کسی اچھی جگہ نہیں پہنچتی۔ دیکھیے اس کی بڑی سمپل وجہ ہے، یہ کوئی ایسی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سمپل وجہ یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں ایک پارٹ آف انفارمیشن وہ ہوتا ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے، جو لکھا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، جو کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور ایک لارجر پارٹ ہوتا ہے جو انفارمل ہوتا ہے، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کسی روٹین میں، اور بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ہر چیز ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ ٹیم میں موجود ہوتے ہیں ان کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے، اور جو ٹیم کچھ عرصہ چل رہی ہوتی ہے ان کو ہسٹری بھی معلوم ہوتی ہے، تو وہ اس لیے بغیر کسی ڈاکیومنٹ کو کنسلٹ کیے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ 5 سال پہلے یہ واقعہ ایسے ہوا تھا، اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اور یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے،
یہ تو ساری دنیا میں یہ بات چلتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے دس از لاسٹ when somebody retires, when somebody goes away. تو یہ وہ ساری انفارمیشن جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کبھی اپنے پاس ریٹریو نہیں کر سکتے. اسے آپ کیا لکھوا لیں گے، کیا اس کا کس طرح سے کر لیں گے. ہاں جو ڈاکیومنٹڈ ہے وہ رہ جاتی ہے، جو بہت سی ان ڈاکیومنٹڈ ہے وہ چلی جاتی ہے، اور وہ لاس ہے بہرحال. تو جب ایک کوئی بھی ٹیم کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک لمبا عرصہ کام کرتی ہے تو یہ ساری انفارمیشن ایسی ہے جو بڑی ہینڈی آتی ہے، اس کے کام آتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے کام بڑی تیزی سے ہو جاتے ہیں. Nobody has to go back to a heap of documents to see کہ کیا کرنا تھا اور کیا ہوا. وہیں کھڑے کھڑے گفتگو ہو کہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں بھی جانتا ہے اور اس واقعے کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور لہذا بڑی تیزی سے ایجلٹی کے ساتھ فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ٹیم کے ہونے کے بینیفٹس یہ ہیں. ان کی کوآرڈینیشن ہے آپس میں، ان کی ایک کیمسٹری ہے جو بن چکی ہوتی ہے، اور بہت سارے کام بغیر کسی بہت تفصیل کے وہ ایک مختصر سی گفتگو سے بھی سب کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. لہٰذا آپ کا ریئیکشن ٹائم کم ہو جاتا ہے اور ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے. سو ہولسٹک مینجمنٹ کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ یو ول اینڈ اپ ود اے ٹیم وچ از اے ہائی پرفارمنگ ٹیم، اور وہ ٹیم آپ کی لمبا عرصہ چلے گی. اور اصل میں وہ ٹیم ہے جو آرگنائزیشن کی شکل بدلتی ہے، جو اس کو گروتھ کے اس پیٹرن پہ ڈالتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا. تو یہ دوسرا بینیفٹ ہے. تیسرا بینیفٹ یہ ہے ہولسٹک مینجمنٹ کا کہ ایک اوور آل امپلائی انگیجمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ بہت امپروو کر جاتا ہے. یعنی امپلائی انگیجمنٹ جیسے میں نے پہلے بھی ڈیفائن کیا کہ یہ ایک فزیکل، سائیکولوجیکل، مینٹل یا ایموشنل کہہ لیجئے انگیجمنٹ ہے، بائنڈنگ ہے کمپنی کے ساتھ. تو جب چیزیں ہولسٹک پلاننگ پہ اور ہولسٹک مینجمنٹ پہ چلتی ہیں تو لوگوں کی انگیجمنٹ بہتر ہوتی ہے، اور جب انگیجمنٹ بہتر ہوتی ہے تو جو بھی کمپنی میں کام کرنے کے لیے آتا ہے اس کو یہ فرق محسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنی بیسٹ کیپیبلٹی کمپنی کو دیتا ہے. اور یہ اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے. یعنی اگر کمپنی میں 100 لوگ کام کرتے ہیں اور اس میں سے عام حالات میں انگیجمنٹ اچھی نہیں ہوتی، یعنی 15-20% سے زیادہ نہیں ہوتی ایکچولی موسٹ آرگنائزیشنز میں، یہ اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں. تو اگر 100 میں سے 20 لوگ تو واقعی انگیجڈ ہیں اور 80 لوگ انگیجڈ نہیں ہیں، کام تو وہ بھی کرتے ہیں اپنے حصے کا، لیکن دے آر ناٹ گیونگ دیئر بیسٹ، دے آر گیونگ دیئر ایوریج. اتنا وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ سروائیو کرتے رہتے ہیں ایک مناسب حد تک، لیکن وہ اپنا بیسٹ کمپنی کو نہیں دیتے. تو وہ 20 لوگ وہ دے رہے ہیں، 80 لوگ نہیں دے رہے. اور امیجن کہ اگر 20 کی بجائے 40 لوگ اپنا بیسٹ دینے لگ جائیں یا 40 کی بجائے 80 لوگ اپنا بیسٹ دینے لگ جائیں، امیجن دی اوور آل پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن کے کدھر جائے گی. تو امپلائی انگیجمنٹ ایک تیسرا بینیفٹ ہے ہولسٹک مینجمنٹ کا، چونکہ انگیج نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہیں. جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کمپنی اپنے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو تو بہت فالو کرتی ہے لیکن جو امپلائیز کے مطلب کی چیزیں ہیں، جو ان کے بینیفٹ کے کام ہیں، وہ فالو نہیں کرتی. تو یہاں سے ڈس انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے. لیکن اگر ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کمپنی ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے کنسرنڈ ہے تو یقیناً انگیجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے. اور جب بہتر ہوتی ہے تو آپ کی ٹیم کا مورائل بہتر ہوتا ہے، ان کی کنٹریبیوشن اچھی ہو جاتی ہے اور رزلٹس اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ تیسرا بینیفٹ ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کے اوور آل پرفارمنس آپ کی بہتر ہوتی ہے، آپ کی ٹیم بنتی ہے جو ایک لمبا عرصہ کام کرتی ہے، اور میں نے یہ کہا کہ لوگوں کی انگیجمنٹ کا لیول بہتر ہوتا ہے. یہ 3 میجر بینیفٹس ہیں، اور یہ ایسے بینیفٹس ہیں جو بہت ساری اور بینیفٹس کو کریٹ کرتے ہیں. لہٰذا ہولسٹک مینجمنٹ تو کرنی چاہیے. اگر ہم بہت ہی کمرشل بات کریں ان ون اسٹیٹمنٹ، اگر کوئی کمپنی یہ چاہتی ہے کہ اس کا بزنس اچھا ہو، اس کا مارکیٹ شیئر اچھا ہو، اس کی پروفٹیبلٹی اچھی ہو، اس کا مارکیٹ میں امیج اچھا ہو، اس کی مارکیٹ کی ری ایکٹیویٹی اچھی ہو، اس کی جو رسپانس ہے ٹو کسٹمرز وہ اچھا ہو، کسٹمر سروس اچھی ہو، تو یہ ساری چیزیں کرنے کا ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی اس کا طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہولسٹک مینجمنٹ پریکٹسز کو
پروموٹ کیا جائے، ان کو انکلکیٹ کیا جائے، ان کو ایوری ڈے پریکٹسز میں شامل کیا جائے، اور اوور آل پوری آرگنائزیشن کو ہولسٹک مینجمنٹ کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے۔ اور اگر یہ ہو جائے تو جو چیزیں میں نے کہی ہیں وہ سارے کے سارے بینیفٹس خود بخود اکرو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگلی نشست میں ہم ہولسٹک مینجمنٹ کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔